آویزہ قدیم تصاویر کمرے کی ویرانی میں ایک عجیب سی سنجیدگی کا احساس دلا رہی تھی۔ دبیس قالین کے درمیان ایک نفیس لکڑی کا صوفہ موجود تھا، جس کے کناروں پر پیچیدہ نقش و نگار تراشے گئے تھے۔ میر ہادی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں اس کا قد کاٹ اور زیادہ روبدار لگ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی سخت لکیر کھنچی ہوئی تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے تیکھے نقوش میں برہمی چھلک رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں ایک انجانی سختی سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زمان شاہ لکڑی کی بھاری صوفے پر بیٹھے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر رہے تھے، اور عمر نے ان کے چہرے پر سختی کے ساتھ تھکن کی لکیریں بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ گہری نظروں سے میر ہادی کو دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی بات کے ہر پہلو کو جانچ رہے ہوں۔ مجھے معاف کر دے، مگر وہ لڑکی بچی ہے، اور اس کی حرکتیں، اس کا انداز، سب کچھ۔ میں کیسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ چلنے کے لائق ہی نہیں؟ زمان شاہ نے گہرا کش لیا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بجھا دیا۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، اور ہر حال میں کرنی ہوگی۔ ان کے لہجے میں وہی بے لچک پن تھا جو ہمیشہ ان کے فیصلوں میں دکھائی دیتا تھا۔ میر ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں۔ میں زبردستی کسی ایسے رشتے میں بننے کے لیے تیار نہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسی عورت کا خواب دیکھا ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہو، جو میرے معیار پر پوری اترے۔ یہ لڑکی تو… وہ کہتے کہتے رک گیا، جیسے مزید کچھ کہنا بھی بیکار ہو۔ زمان شاہ کی آنکھیں سخت ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھے اور میر ہادی کے مقابل آ کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے۔ اس کا خون تمہارے خون سے ملتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کی حفاظت کروں گا اور اسے کسی غلط ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے تم سے زیادہ قابل بھروسہ کوئی اور نہیں ملا۔ لیکن میر ہادی نے کچھ کہنا چاہا، مگر زمان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ میر ہادی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے درمیان رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی آواز میں حتمی فیصلہ سنانے والی گھن گرج تھی۔ میرے لیے خاندان کی عزت اور میرے بھائی کی امانت زیادہ اہم ہے، تمہاری ضد نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو میرا حکم مانو، ورنہ اپنے راستے پر چلے جاؤ۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ میر ہادی نے گہری سانس لی، مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات تیزی سے آئے اور گزر گئے، جیسے وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ زمان شاہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ میر ہادی اب کیا کہتا ہے، لیکن میر ہادی خاموش رہا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنسناتے کمرے میں دیر تک گونجتی رہی۔ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے ان کے دل آزاری ہو، مگر وہ دل ہی دل میں یہ بھی طے کر چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دلہن کسی قیمت پر بھی نہیں بنے گی۔ کمرے میں ہلکی گلابی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ننھے ستاروں کے اسٹیکرز چمک رہے تھے، اور ایک طرف نیلے پردے ہوا سے مدھم سرسرا رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھی مہرو اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اس کی گلابی رنگت والے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ وہ کسی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور کبھی بے ساختہ ہنس پڑتی۔ اس کی سیاہ گھنی زلفیں اس کے کندھوں پر بکھری ہوئی تھی، اور وہ لاپرواہی سے اپنے ناخنوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اچانک سے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر موبائل کی اسکرین دیکھی اور مسکرا کر کال اٹھا لی۔ ہیلو میری جان، مہرو نے کھنکتی آواز میں کہا۔ ہیلو مہرو، کہاں تھی تم؟ آج کالج کیوں نہیں آئی؟ اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی اور تم غائب۔ معلوم ہے مس وروا بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ لڑکی کیوں نہیں آئی۔ دوسری طرف سے اس کی دوست نمرا کی ناراضگی صاف چھلک رہی تھی۔ مہرو نے ہونٹ سکیڑ کر آنکھیں گھمائی۔ اف یار، تم تو ایسے غصہ کر رہی ہو جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ محض ایک چھٹی ہی تو کی ہے، اور ویسے بھی مس وروا کا مجھ سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ نمرا دوبارہ سختی سے بولی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کہ تم کیوں نہیں آئی اور کہاں غائب تھی؟ نمرا کی بات سن کر اس نے دھیما سا قہقہا لگایا اور فوراً بولی، اب تم سے کیا چھپانا یار، کل رات کو میں نے ٹیسٹ کی تیاری کی کوشش کی تھی،
لیکن مکمل نہیں ہوا، اسی لیے میں نہیں آ سکی۔ ویسے بھی اتنی صبح صبح اٹھنا میرے بس کی بات نہیں۔ نیند کتنی پیاری آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو آج سوتی ہوں۔ وہ ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج کون سا ٹاپک ڈسکس ہوا تھا؟ پورے سیمسٹر کا سب سے اہم لیکچر تھا، نمرا نے بے بسی سے کہا۔ مہرو نے انگلیوں سے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ارے چھوڑو نا، کلاسز تو آتی جاتی رہتی ہیں، چلو کچھ مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ بتاؤ کوئی گپ شپ، کوئی نیا کرش؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگی۔ مہرو یار، تم بالکل سیریس نہیں ہو، نمرا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ زندگی کو اتنا سیریس بھی نہیں لینا چاہیے میری جان، مہرو نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ویسے کل تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ میں مارکیٹ میں گئی تھی۔ وہ پوری طرح سے بات کو گھما چکی تھی۔ یہی تو اس کا ایک ماہر فن تھا، اگلے کو اپنی باتوں میں الجھا دینا، اور اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دوسری طرف نمرا نے بے بس ہو کر آہ بھری۔ تم سے کوئی بات کرنا ہی فضول ہے، مگر پھر بھی وہ مہرو کے انداز میں بہہ گئی۔ اچھا چلو بتاؤ کیا ہوا؟ جبکہ وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ کہنے کا وہ شاہ خاندان کی بیٹی تھی، مگر سب کو ایک نظر سے دیکھتی تھی، ہر شخص کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، مزدور ہو یا ملازم، سب کی عزت کرتی تھی۔ اپنی زندگی میں گم رہنے والی مہرو اپنے اندر بہت دکھ رکھتی تھی، لیکن کسی کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ کچن میں برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میر ہادی غصے سے قدم بڑھاتا ہوا اندر آیا۔ آج اتوار کا دن اس کا برباد ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال کی چمک تھی۔ امی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ماں چونک کر مڑی۔ ارے ہادی، کیا ہوا؟ مگر میر ہادی نے کوئی جواب دیے بغیر انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ زمان شاہ کو تو انکار نہیں کر پایا، لیکن اپنی ماں کو صاف ظاہر کر دینا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے بات کرنے تک کی تمیز نہیں تھی۔ بیٹھے یہاں، اس نے لاؤنج میں صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ماں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میر ہادی کو ہوا کیا ہے، مگر اس کی ضد کے آگے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا امی، اس نے بنا بات گھمائے سیدھی بات اپنی ماں کے سامنے رکھی تھی۔ بابا کو آپ اپنے طریقے سے سمجھائیں، انہیں کہیں کہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری پوری زندگی کا سوال ہے، وہ لڑکی جس کے پاس ایک ٹکے کا دماغ ہی نہیں، میں میر ہادی زمان شاہ کا اکلوتا بیٹا، اس ڈفر سے شادی کروں گا؟ بابا نے اسے سوچ بھی کیسے لیا؟ سائرہ بیگم نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے غور سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی کہ ہادی، تم اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہو، اتنی سمجھ بوجھ والے انسان ہو اور ہمیشہ زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، مگر اپنے باپ کے ارادے کو کیوں نہیں جانچ پائے؟ تمہاری ضد بلا وجہ کی ہے بیٹا۔ تمہارے باپا کا ارادہ اس لیے پختہ ہوا کیونکہ تمہاری کزن آدھی جائیداد کی مالک ہے۔ تمہارے دادا نے اپنی جائیداد 2 حصوں میں تقسیم کی تھی، ایک تمہارے نام اور ایک تمہاری کزن کے نام۔ میرے ہادی کا غصہ ذرا کم ہوا، لیکن چہرے پر بدستور بیزاری تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں زبردستی شادی کر لوں؟ مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ محض جائیداد کے پیچھے میں اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا تھا اور اسی لیے اس کے نزدیک یہ جائیداد، روپیہ، پیسہ بے معنی تھے۔ سائرہ بیگم مسکرا کر قریب ہوئی۔ ان کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ بیٹا، مرد کو 4 کی اجازت ہے، تم ابھی شادی کر لو، جائیداد اپنے نام کروا لو اور بعد میں اگر پسند نہ آئے تو طلاق دے دینا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ شفافیت سے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ان کی بات بہت گہرائی سے سن رہا تھا۔ میر ہادی نے بھی یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، جیسے وہ سن ہی نہ پایا ہو کہ انہوں نے کیا کہا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ بے شک وہ مغرور شخص تھا، لیکن اتنا گھٹیا نہیں کہ کسی کی زندگی کے ساتھ ایسے کھیل جائے۔ سائرہ بیگم نے شانے اچکا کر کہا، بیٹا، یہ دنیاوی معاملے ہیں، ہمیشہ جذبات سے نہیں دماغ سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ابھی شادی کر لو، بعد میں تمہاری مرضی، چاہے ساتھ رکھو چاہے چھوڑ دو۔ میر ہادی نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل چاہا کہ کوئی سخت جواب دے، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کشمکش جاری تھی اور غصہ بھی تھا، بے بسی بھی، مگر سائرہ کی بات میں وزن تھا۔
وہ کچھ دیر بیٹا دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تم اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میر ہادی نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ اس کا خاموش ہونا ہی اس کی نیم رضامندی کی نشاندہی تھی۔ سائرہ بیگم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اس کے پاس سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا بیٹا اب اس بارے میں لازمی سوچے گا۔ وہ زمان شاہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب انہوں نے اپنا پتہ کھیل لیا تھا۔ وہ جو کھانا کھانے کے لیے نیچے آئی تھی، لاؤنج سے آتی ہوئی آوازوں کو بخوبی سن چکی تھی۔ وہ قدم روک کر سننے لگی تھی، اور آخری بات جائیداد اپنے نام کرواؤ اور پھر اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لو، یہ بات اس کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی۔ آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور دکھ امڈ آیا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کا سارا وجود لرز گیا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اور لمحہ بھر میں اس کا ذہن ماضی کی تلخ یادوں میں کھو سا گیا۔ سب کو ہنسنے ہنسانے والی مہرو اپنے دل میں بہت غم چھپائے بیٹھی تھی، مگر کبھی کسی کے سامنے آیا جان زمان شاہ نے زلیخا بیگم کو دروازے سے دھکیل دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے زلیخا، زمان شاہ کی ایک کرخت آواز گونجی۔ بھائی صاحب، مہرو تو میری بیٹی ہے، اسے مجھ سے مت چھینے، خدا کے لیے، زلیخا بیگم نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس کے بغیر میں کیسے گزارا کروں گی؟ یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ میں سب چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی، لیکن میری بیٹی مجھ سے نہ چھینیے۔ زمان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم ایک بغیرت بدچلن عورت ہو، میرے بھائی کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی نا، اور اب عزت دار بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے میں چلا رہے تھے اور مہرو نے اپنی ماں کا آنچل تھام لیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ زلیخا نے لرزتے ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا لیا۔ مہرو کو میرے ساتھ جانے دو پلیز، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ رو رہی تھی مگر ایک زوردار دھکا ملا اور زلیخا نیچے گری۔ خبردار جو ہمارے خون کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ زمان شاہ کی دھاڑ سنائی دی اور دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ مہرو کی ننھی آنکھوں نے وہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں قید کر لیا تھا۔ وہ روتی رہی اپنی ماں کے بغیر، ایک بے یار و مددگار بچی کی طرح۔ کمرے میں واپس آ کر بھی مہرو کی آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ اس کے وجود پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ آج برسوں بعد اسی دہلیز پر پھر اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر سے بے بس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش ایک بار پھر کی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے جتنا بھی ہنس لے، اندھیرے کمرے میں وہ ہمیشہ روتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ہر چیز جیسے تھم سی گئی۔ مہرو اپنے کمرے میں بیٹھی سرد روشنی میں خاموشی سے دیوار کو کھو رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ذہن ماضی اور حال کی تلخ حقیقتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس حالات کو وہ کیسے سنبھالے۔ آج اسے اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ابھی وہ گہری سوچ میں ہی مبتلا تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بی بی جی، ملازمہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ بڑے صاحب بلا رہے ہیں، اسٹڈی روم میں ہے۔ مہرو کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے کیوں بلاوا بھیجا گیا ہے، یعنی میر ہادی تک بات پہنچا دی گئی تھی، اور اب مہرو تک اس فیصلے کو پہنچانا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہاتھ مٹھیوں میں اس نے بھینچ لیے۔ کیا ہونے والا تھا وہ جانتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، مگر اس کے پاؤں خود بخود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تایا جان کے بلاوے کو وہ مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں سامنے بیٹھے زمان شاہ پر پڑیں۔ وہ کرسی پر دائیں ہاتھ میں سگار تھامے آنکھوں میں روایتی سختی لیے بیٹھے تھے۔ آؤ مہرو، ان کی گہری آواز گونجی۔ مہرو سر جھکائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب کے سامنے اچھل کود کرنے والی مہرو ہمیشہ ان کے سامنے سہم جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ بیٹھو، زمان شاہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بنا کوئی لفظ کہے بیٹھ گئی۔ نظریں نیچی رکھے ہوئے زمان شاہ نے ایک لمبا کش لیا، پھر سگار ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولے،
ہم نے تمہیں 6 سال کی عمر سے پالا ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے، ہر آسائش دی، تعلیم دلوائی، عزت دی، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری ذمہ داری ہم نے لی۔ یہ سب کیا تھا؟ احسان؟ مہرو کی پلکیں لرزنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ احسان اس پر کیوں جتائے جا رہے ہیں۔ وہ مزید بولے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہمارے احسان کا قرض اتارو۔ زمان شاہ کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے، تمہیں میر ہادی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ مہرو کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی اس رشتے کے حق میں نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کے بعد اس کی زندگی مزید تلخ ہو جائے گی۔ میں اس کے لب ہلے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ شاہ زمان نے اسے گھورا۔ کیا کہا؟ مہرو نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ زمان شاہ کی آواز میں سختی تھی۔ مہرو کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا تھا اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے سر ہلا دیا، گویا اس فیصلے پر راضی ہو۔ اچھا ہے کہ تم سمجھدار ہو مہرو، ہم نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی۔ اب جاؤ اور شادی کی تیاری کرو۔ زمان شاہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے بے جان قدموں سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دل ایک پتھر کی طرح بوجھل ہو گیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو اس کی قسمت کو بدل نہیں سکتے تھے۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی میر ہادی سے ہو جائے گی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس سے چھپتی آئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا آیا ہے، اور بے شک اس کے ساتھ بھی وہ ہو چکا تھا۔ نیون لائٹس کی جھلمل کرتی روشنیوں میں کلب کا ماحول عروج پر تھا۔ موسیقی کی تیز دھمک، مدم روشنیوں میں رقص کرتے چہرے اور شراب کے نشے میں دھت لوگوں کی مدہوش ہنسی ہر سو گونج رہی تھی۔ ایک کونے میں بار کے قریب میر ہادی اور احمد اپنے گلاس لیے بیٹھے تھے۔ میر ہادی کا چہرہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ گلاس گھماتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی یار، وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، مجھے بالکل نہیں بھاتی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ احمد نے ہنستے ہوئے سگریٹ کا کش لیا۔ تو پھر انکار کر دینا، سیدھی سی بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میر ہادی نے بے چینی سے سر جھٹکا۔ مسئلہ جائیداد کا ہے احمد، دادا نے آدھی جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو سب ہاتھ سے نکل جائے گا، اور بابا جائیداد باہر نہیں جانے دے سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی ہوگی تو مجھ سے، ورنہ ساری زندگی وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی رہے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ احمد نے کہا لگایا اور کندھے جھکاتے ہوئے بولا، اچھا اگر مسئلہ جائیداد کا ہے تو شادی کر لے اور بعد میں میرے حوالے کر دینا، میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گا، ویسے بھی حسین تو ہے۔ ایک پل کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ میر ہادی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کا گلاس زور سے میز پر گرا اور وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ بکواس بند کرو احمد، اس کی آواز میں خطرناک حد تک تپش تھی۔ احمد نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کندھے جھٹک دیے۔ ہر اتنی سی بات پر غصہ، سچی تو کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ احمد مزید کچھ کہتا، میر ہادی کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور احمد کرسی سے پیچھے جا کر گر گیا۔ بار کے ارد گرد بیٹھے لوگ چونک گئے اور میر ہادی کی سانسیں بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے لرز رہا تھا۔ احمد نے غصے سے زمین پر گرے گلاس کے ٹکڑے پر ہاتھ مارا۔ دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ ایک لڑکی کے لیے مجھے مارے گا؟ وہ میرے خاندان کی بیٹی ہے، میرے خون سے ہے۔ تم نے ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میر ہادی دھاڑا، اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے تھے۔ احمد نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میر ہادی نے ایک اور زوردار کھونسا مارا، جس سے وہ دوبارہ زمین پر جا گرا تھا۔ باہر کے باؤنسرز نے فوراً آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا، مگر میر ہادی نے ایک حقارت بھری نظر احمد پر ڈالی، پھر بغیر کسی کی طرف دیکھے تیز قدموں سے کلب سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ سرد ہوا اس کے گرم ہوتے جسم کو ٹھنڈا کر رہی تھی، مگر اس کا دماغ اب بھی جل رہا تھا۔
اسے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر کوئی دوسرا اس کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرے کہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد حویلی شادی کے ہنگاموں میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف مہمانوں کا رش تھا، روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی اور گھر کے آنگن میں ہونے والی گہما گہمی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ بڑے بڑے فانوس جھلملاتے ہوئے ماحول کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ خواتین مہندی لگوانے اور گانے گانے میں مصروف تھی، بچے دوڑتے بھاگتے خوشی سے کلاکاریاں مار رہے تھے اور مرد حضرات نکاح کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ ڈھولکی کی تھاپ، خوشبوؤں کے لپٹ اور کہکہوں کی باز گج نے حویلی کو ایک حسین محفل میں بدل دیا تھا، مگر اس سب ہنگامے کے بیچ ایک کمرے میں مہرو بیٹھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں لپٹی ایک زندہ مجسمے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس پورے ایک ہفتے کے درمیان اس نے کسی سے بات نہ کی تھی۔ نمرا، صفیہ، اس کی دیگر فرینڈز، سب نے اسے چھیڑا تھا، لیکن وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی